آپ کیا کہیں گے جی؟ نواز شریف آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا؟ اس نے ہر کام کیا ہے, پورے پاکستان کو تبدیل کر دیا اس نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آپ کے مسائل کے حل کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اب تو امید تو پیپل پارٹی کے اوپر ہی ہے, بلاول کے اوپر انشاءاللہ اچھا کام کرے گا, نظر تو وہی آ رہا ہے. علاقے کے مسائل اسی طرح مسائل ہیں, گلیاں کچی گلیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور پانی کھڑے ہیں, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے کہ حد سے بھی زیادہ. علاقے کے ایم این اے کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے. عامر ڈوگر زندہ باد. آپ کے کام ہوئے اے پلس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں یاسر شیخ. سرزمین اولیاء یعنی شہر ملتان, 5000 سال قدیم تاریخ کے حامل اس شہر میں انتخابات کے اعتبار سے حلقہ سیاست کو لے کر ہم یہاں موجود ہیں. آج ہم جس حلقے کی بات کریں گے حلقہ این اے 149. 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک عامر ڈوگر اپنی قسمت آزمائی کریں گے, اور استحکام پاکستان کے سربراہ جہانگیر ترین پہلی مرتبہ ملتان میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس حلقے میں لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اس انتخابی مارکے کے اندر وہ کس کو اپنا امیدوار چنیں گے. آئیے چلتے ہیں حلقے کی جانب. الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں, چاچا کس کو ووٹ دیں گے؟ بلاول بھٹو کو. انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو آئے گا, بے نظیر کا نام روشن ہوگا. 88 سے نواز شریف کی حکومت کو دیکھ رہا ہوں. مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جب اس نے شیخ رشید نے اس کا پہلا جلسہ کروایا تھا لال قلعے میں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن, ضیاء الحق کے دور میں. آپ کیا بات کر رہے ہو, میری زندگی گزر گئی ہے اس کو دیکھ دیکھ کے. میرے بھائی کیا کیا انہوں نے. اچھا آپ بتائیے نوجوان کہ آپ کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے؟ میں جی ابھی تک تو کسی کو نہیں دوں گا, اور اگر دوں گا تو شیر کو دوں گا, یہ پکی بات ہے. شیر کو کیوں دینے کی خاص وجہ کیا؟ نے کیا نہیں کروایا اب پاکستان میں, کیا کچھ نہیں کروایا, ہر چیز کروائی ہے اس نے. جس پارٹی کا نمائندہ سب سے غریب ہوگا میں اپنا ووٹ اس کو دوں گا, چاہے وہ ہارے یا وہ جیتے, کیونکہ ہمیشہ سے ہر پارٹی میں چہرے بدل بدل کے وہی لوگ آ رہے ہیں, پارٹیاں بدل لی چہرے وہی آ رہے ہیں. جب تک غریب کو ٹکٹ نہیں ملے گا, کیونکہ دکھوں کا پتہ صرف غریب کو ہے, روز اس کا پٹرول ختم ہوتا ہے, روز اس کی بجلی جاتی ہے, روز اس کا گیس جاتا ہے, روز اس کا بیلنس ختم ہوتا ہے, وہ موٹر سائیکل کو دھکے لگا لگا کر جاتا ہے. امیر کو کس چیز کا کیا پتا. اس لیے میں اپنا ووٹ جو پارٹی کا امیدوار سب سے غریب ہوگا اسے دوں گا. 2018 کے عام انتخابات میں تو آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا. تو آپ اب 2024 کے انتخابات میں کس کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ نواز شریف کو دیں گے. جو 4 سال تھے اس میں ہی مہنگائی شروع ہوئی ہے, اس کا عذاب ہم اب تک بھگت رہے ہیں. 2024 کے انتخابات میں کیا انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دینا ہے. آپ کے علاقے میں جس کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ منتخب ہو گئے تھے؟ سر الحمدللہ منتخب ہو گئے تھے. آپ ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن؟ سر کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہے. 75 ایئر سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہم نے دیکھ لیا, کھنگال لیا. اب میری ماسٹر تعلیم ہے اور میں مطلب اپنا بزنس کرتا ہوں, وہی رن کرتا ہوں. ہمارے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. آپ کون سی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی آپ کے مسائل کی حل کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے؟ ایک ہی ہے, نون لیگ. اور کون ہے؟ 2018 کے انتخابات میں کس کو ووٹ دیا تھا؟ نون لیگ کو. نون لیگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کون سی پارٹی مہنگائی کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ وہ سبھی ایسے آتے ہیں, پھر پہلے جیت جاتے ہیں, پھر بعد میں یہی کرتے ہیں, وہ سبھی ایسے کرتے ہیں. 2024 میں کیا پروگرام ہے؟ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. علاقے کے ایم این اے کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے. عامر ڈوگر زندہ باد. آپ کے کام ہوئے اے پلس. پہلی بات تو ہے کہ یار ہم غریب لوگ, گزر بسر نہیں ہو رہی ہمارے لیے. تو جو بھی بندہ آیا نا انہیں ہمیں نیچے ہی ڈبویا. اتنے ٹیکس بھر رہے ہیں جس کی کوئی یاد نہیں ہے. پہلے وہاں سے بل آتا تھا ہمارا 140 روپے 2 مہینے کا, اب 1 مہینے کا 400 روپے کا بل آ رہا ہے. اب تم لگا لو جب وہاں سے 1 مہینے کا 400 کو ہو گیا تو اور بل کہاں گئے ہوں گے. لوگ ہمارے بلوں میں دے رہے ہیں, بقایا دیکھ لو تمہارے سامنے بچوں کے لیے لنڈا خرید رہے ہیں. حال کیا ہے یہ بھی دیکھ لو.
نہیں تو آخر کوئی تو پارٹی ہوگی نا جس کو آپ سمجھتے ہیں ساروں کو میں بھائی میں تو 5 دفعہ ووٹ ڈال چکا ہوں, 45 سال ہوں میری ماشاء اللہ. تو اس بار 2024 میں ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ ڈالنے کے تو ڈال لیں گے, پر اب کس کو ڈالنے؟ پہلی بات تو اپنا حالات ہی نہیں سیدھے کرنے پہ آ رہے, نہ ہمیں کوئی موقع دے رہا حالات سیدھے کرنے کے. کس کو ڈالیں؟ چلو آپ بتا دو. نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ ایسی پارٹی میں آپ ووٹ ڈالیں. ساروں کو آزمایا بھائی, ساروں نے نیچے ہی ڈبویا, ابھی تک اٹھے ہی نہیں ہم. 2024 کے انتخابات آ گئے, بے شک. کس کو دینا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کو دینا. ارے تو استحکام پاکستان کے جہانگیر ترین صاحب لڑ رہے ہیں, بڑا نام ہے. بالکل اسی طرح ہے, لیکن وہی پارٹی ہے جہانگیر ترین والی ہے, پی ٹی آئی سے چھوڑ کے ادھر آئی ہے. دیگر پارٹیوں کو نہیں سمجھتے کہ کیپیبل ہیں؟ نہیں سمجھتے. حلقہ N149 کے معروف ترین ایریا بورڈ گیٹ میں ہم موجود ہیں. یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے عوام, یہاں کی کاروباری شخصیات اپنا مستقبل کا نمائندہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. مسائل کیا آپ کے ادھر علاقے کے؟ کوئی مسائل نہیں ہے, صفائی مانگتے ہیں ہم, اور کوئی چیز نہیں مانگتے. گلی میں پانی بھرا رہتا ہے, جس کے پاس جائے, کونسلر کے پاس جائے, میئر کے پاس جائے, جس کے پاس جائیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی سو رہے ہیں یا ابھی آ رہے ہیں یا میٹنگ میں بیٹھے ہیں. یہ بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو اس لیے آپ ناراض ہیں, ووٹ نہیں؟ ہاں جی. تو مسائل ہیں کیا آپ کے علاقے کے؟ وہی تارے وغیرہ ہیں, کھمبے کے نیچے آ جاتی ہیں, کھمبا نہیں لگا ہوا, اور گلی میں گٹر بند ہو جاتے ہیں. تو جس کے پاس جاتے ہیں کوئی سنتا بھی نہیں. آپ کیا کہیں گے جی؟ نواز شریف. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا؟ وجہ کیا؟ اس نے ہر کام کیا ہے, پورے پاکستان کو تبدیل کر دیا, اس نے نقشہ ہی تبدیل کر دیا پورے پاکستان کا اس نے. اچھا, تو اب 2024 کے انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ جیتے گا. مہنگائی پہ قابو پالیں گے میاں صاحب؟ پائیں گے, یہ پائیں گے انشاءاللہ, ضرور پائیں گے. پورا یقین ہے آپ کو؟ پورا یقین ہے. کون سی پارٹی اس ملک کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ پی ٹی آئی. آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ ہمارا بھی یہی خیال ہے. چلے اب 2024 میں کیا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ کے علاقے کے مسائل اسی طرح رہے؟ اسی طرح مسائل ہیں. گلیاں, کچی گلیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور پانی کھڑے ہیں, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہے کہ حد سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کے ریٹ ڈبل سے ڈبل ہوتے جا رہے ہیں, سہولیات ہے نہیں. جو بھی آتا ہے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. سب کا ایک ہی حال ہے؟ ایک ہی حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آپ کے مسائل کی حل کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اب تو امید تو پیپل پارٹی کے اوپر ہی ہے, بلاول کے اوپر. انشاءاللہ اچھا کام کرے گا, نظر تو وہی آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی, کون سا نمائندہ آپ کی امیدوں پہ پورا اترے؟ سر ہمارے فون میں شامل ہیں شیر نواز شریف. ارے واہ, وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دور میں ہمارے کاروبار تھے, یہ تو بس اللہ ہدایت دے آپ پچھلوں کو, وہ جو کام دکھا گئے ہیں وہ اب یہ بیٹھے ہیں ہم فارغ. نوجوانوں کی امید اس وقت بلاول بھٹو زرداری ہے. پیپل پارٹی جب بھی آئی ہے انہوں نے تنخواہیں ڈبل کی ہیں ملازمین کی. آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے؟ انشاءاللہ نواز شریف بھی آئے گا, چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا وہی. ہم تو پی ٹی آئی کو ہی دیں گے ووٹ. اور 4 سال کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہوئے؟ بالکل ایسے ہی حل ہوئے تھے, ہمارے محلے کے تو ہوئے. نوجوانوں کی امید اس وقت بلاول بھٹو زرداری ہے. پیپل پارٹی جب بھی آئی ہے انہوں نے تنخواہیں ڈبل کی ہیں ملازمین کی. آپ کو لگتا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے؟ انشاءاللہ نواز شریف بھی آئے گا, چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا وہی. ہم تو پی ٹی آئی کو ہی دیں گے ووٹ. اور 4 سال کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہوئے؟ بالکل ایسے ہی حل ہوئے تھے, ہمارے محلے کے تو ہوئے. وہ بھی پارٹی آئے, ملک کے لیے آئے, عوام کے لیے آئے, بس. تو ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ کانفیڈینشیل ہے. بتائیے کہ مہنگائی نے کتنا متاثر کیا؟ مہنگائی اتنی ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے. 2024 کے انتخابات میں کس پارٹی کو ووٹ دیں گے مہنگائی ختم؟ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں, لیکن
इरादा नहीं है किसी को वोट देने का। अरे वाह, किसी एक को तो मुंतखब कर ले। नहीं, जो भी बैठता है ना वो अपने मफाद के लिए बैठते हैं। नहीं, तो उन्होंने दुनिया को नहीं देखना, बस अपनी जेबें भरनी होती। इनमें से जो बेहतर है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, TLP है। सोचा तो हमने नून लीग को ही है, देंगे तो उसी को। अच्छा, आपको लगता है कि नून लीग के पास आपका मसाइल का हल है? जी, मसाइल तो कभी किसी के पास हल हो ही नहीं सकते। 2024 के इंतखाबात में कौन सी पार्टी को वोट देंगे? इमरान खान। लगता है कि कोई ऐसी हुकूमत बन जाएगी कि आपके मसाइल का हल उसके पास होगा? नहीं, ये सारे पुराने बैठे हुए हैं, किस पे मसाइल का हल है? ये तो कोई अल्लाह ताला अपनी तरफ से भेज दे कोई। नहीं, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब की जमात है। अब तो आपके हल्के में जहांगीर तरीन साहब भी आ गए। नहीं, हम तो देंगे लब्बैक को देंगे, TLP को देंगे। अच्छा बताइए कि 2024 में कौन सी ऐसी जमात है जिसको आप समझते हैं कि वोट दे के कम अज कम महंगाई के मामले पे तो काबू पा लेंगे? ऐसी तो कोई जमात नहीं है कि महंगाई पे कोई काबू पा सकेगा। बिल्कुल नवाज शरीफ। वो किस वजह से बेहतर? हम पठान है फिर भी नवाज शरीफ। नहीं, वजह क्या है? वजह है अच्छा है, बंदा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसी को नहीं देना सर। क्यों, वजह? आवाम के लिए कोई है नहीं साहब किताब, कोई आवाम को पूछते नहीं है। हुक्मरान आते हैं अपनी सियासत के लिए, हमारे लिए कोई नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं तो चलो इनमें से जो बेहतर लगे उसको दे दें। वो इंशाल्लाह हमारा इरादा है, हमारा पूरा खानदान हम देंगे लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले TLP को। जी इंशाल्लाह। इस वक्त आप मौजूद हैं चौक शहीदा, जो मुल्तान का एक मारूफ कारोबारी संगम है। 3 अतराफ से कारोबार इसके साथ मुंसलिक हैं। चौक शहीदा जो कि NA 149 का अगर कह लिया जाए एक दिल की हैसियत रखता है, तो हम यहाँ लोगों की आरा जानने की कोशिश करेंगे। हम तो PTI को ही देंगे वोट। आपको लगता है कि उनके दौर में बिल्कुल ऐसे मामला हल हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे 2018 के इंतखाबात में जी, और 4 साल के दौर में आप समझते हैं कि मसाइल हल हुए? बिल्कुल ऐसे ही हल हुए थे, हमारे मोहल्ले के तो हुए हैं। आप भी यही ख्याल करते हैं? मैं शेर को दूंगा इंशाल्लाह। आपके नजदीक शेर आपके लिए? हाँ जी, निजात नहीं दोगे? इंशाल्लाह। के ख्याल में कौन सी पार्टी है जो आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में मुंतखब हो और आपके मसाइल का हल हो? बात ये कि कोई भी पार्टी आए, मुल्क के लिए आए, आवाम के लिए आए, बस। नहीं, कोई भी पार्टी तो आपकी वोट के जरिए आएगी ना, तो वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट कॉन्फिडेंशियल है। 2024 आम इंतखाबात, आपकी वोट की पर्ची, आपके मसाइल का हल आपके पास, किसको देंगे? हम जी पीपल पार्टी को देंगे। आपका ख्याल है कि? बिल्कुल, नौजवानों की उम्मीद इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी है। पीपल पार्टी जब भी आई है उन्होंने तनख्वाहें डबल की हैं मुलाजमीन की, मुलाजमीन को रिलीफ दिया है। आप समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत ने आपके लिए, आपके मसाइल पे काम किए उन्होंने, बहुत कुछ किया। आप किस पार्टी को समझते हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, हम तो शुरू से मुस्लिम लीग को देते हैं। मुस्लिम लीग को देते हैं। नहीं, मुस्लिम लीग को देने की कोई वजूहत भी होंगी? हम शुरू से उसी पार्टी के। मसाइल का हल उनके पास है, हो या ना हो, कोई तो वजह हो। हम शुरू से, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सारे मुस्लिम लीग को देते हैं। आपको लगता है कि 2018 में उनके आने से काफी मामला बेहतर हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली सुकून है। दिल्ली सुकून। आप भी इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? जी जी, पक्की बात है? हाँ जी। कौन सी पार्टी है जो आपके मसाइल का हल रखती है अपने पास? देखिए जी, बात ये है बड़ी कि जो मुस्लिम लीग नून है वो ज्यादा बेहतर थे हमारे लिए ना, कारोबारी लिहाज से। क्या उनकी दौर में लोहे का रेट भी ठीक था, हर चीज सस्ती थी। उसके बाद मुल्क का धर्म भरम हो गया था, कोई हमें नहीं दिया जा रहा, कोई सहूलियात नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मतलब है कि आप समझते हैं कि नून लीग आपके? नून लीग ठीक है, वो कारोबारी बंदे हैं। आपके मसाइल का हल आखिर किसी पार्टी के पास तो है ना? जी, PTI के बाद है। PTI। अच्छा बताइए कि 2018 से जो 22 तक का सफर है, आप समझते हैं कि मसाइल हल हो गए? सारा इंशाअल्लाह हो गए और होंगे। महंगाई का कोई असर पड़ा? यही सड़क पर कस्टमर ही नहीं है, देख ये तो बाकी देख अजाब में शदीद अजाब में मुब्तला है।
اچھا، اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے آپ کس پارٹی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ 2024 کے عام انتخابات کے اندر آئے؟ کوئی اور بھی ان میں اچھا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اچھا نہیں. نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ٹی سب ایل اپنے پی پیٹ پر ہاتھ اور اب جہانگیر ترین صاحب بھی سب ہاتھ پھیرنے والے اپنے پیٹ. نبے والی بات پتہ کیا ہے؟ دیکھو، ہمیں ملک کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، کوئی جماعت کسی کی نہیں ہونی چاہیے، بات ملک کی ہونی چاہیے. دیکھو، پورے ملک کے اندر اس وقت کاروبار کی صورتحال نہیں ہے، غریب پستا جا رہا ہے اور سیاستدان جو ہے وہ ملک کی طرف توجہ نہیں کر رہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے. وہ کون کرے گا؟ انڈسٹری کو یہ دیکھو نا، جس کے پاس اختیارات ہیں وہی کر سکتا ہے. 2024 کے عام انتخابات میں آپ کے خیال میں کون سی قیادت ہے جو پاکستان کے ان مسائل کو ایڈریس کرے گی؟ دیکھیں، میاں نواز شریف سے زیادہ سوٹیبل بندہ اس وقت نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل ہی نواز شریف ہے. یہ تو غلط پالیسی ہے نا ان کی، یہ تو چیز نہیں نکل رہی ان کے ذہن سے. اگر نواز شریف نے کچھ کرنا تو 4 سال لندن کیوں لگتا ہوں، پاکستان میں رہتا، عوام کے ساتھ رہتا ہوں. اچھا، نہیں اچھے حالات ہوتے، برے حالات ہوتے، عوام کے بیچ میں ہوتا ہوں، تب ہم اس کو لیڈر مانتے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے خیال میں 2024 کے عام انتخابات میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے دل کے قریب ہے اور پاکستان کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے؟ دیکھیں جی، ساری پارٹیاں اس ٹائم اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن ہمارے خیال میں میاں نواز شریف اس ٹائم جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے. وہ اس دلدل سے ہمارے ملک کو نکال آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے صلاحیت ہے ملک کو دلدل سے نکال سکتے؟ آپ کے نزدیک 2024 کے عام انتخابات میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے؟ ہمیں تو یہاں ان کے ہی مسائل ختم ہوتے ہیں، ہمارے کیا کریں گے یہ؟ پاکستان ان کے تو چلتے رہیں گے. آپ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کوئی اچھی پارٹی ہے، لیکن کوئی ایسی نظر ہی نہیں آتی. یہ بتائیں کہ 2024 کے عام انتخابات میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی پارٹی کے پاس آپ کے مسائل کا حل ہے؟ حل ہے، بالکل ہے. کس کے پاس؟ پی ٹی آئی زندہ باد. ٹھیک ہے. 24 کے عام انتخابات میں میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے انشاءاللہ نواز شریف بھی آئے گا، چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا وہی. معزز سامعین کرام، حلقہ این 149 ملتان 2 کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، عوام کی آراء آپ کے سامنے رکھی، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی، ان کے خیالات جانے، ان کے مسائل سے آپ کو روشناس کرایا. اگلے حلقے کے لیے بہت جلد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ملتان کے کسی اور حلقے میں. وہاں کے لوگوں کے مسائل، وہاں کے لوگوں کی آراء اور مستقبل کا کیا منظرنامہ ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے.